فضل کرم اور احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر میں مل بیٹھ کے اپنی اصلاح کرنے اور دین کی باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً مساجد اللہ رب العزت کے جو گھر ہیں، دنیا کائنات میں جتنے بھی جگہ ہیں، تمام جگہوں میں سے سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ اللہ رب العزت کے گھر مساجد ہیں۔ ہمارا یہاں بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا، یہاں بیٹھنا فضول نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھنا اس فکر میں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، دین اسلام کی باتیں سننے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے ہمارے پاس بیٹھ چکے ہیں اور اپنی ڈائریوں میں، اپنی کاپیوں میں فرشتوں نے ہم سب کے نام لکھ لیے ہیں۔ جیسے ہی فرشتے اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے، اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھیں گے، میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہیں گے، اے اللہ ہم فلاں جگہ سے، فلاں مسجد سے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھیں گے، وہاں میرا کون کون بندہ بیٹھا تھا؟ فرشتے سب کے نام اللہ رب العزت کو بتلا دیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو سب پتہ ہے کہ میرے بندے کہاں بیٹھے ہیں، فرشتے کہاں سے ہو کے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے بارے میں اتنی محبت اور پیار آتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں کون کون سا بندہ وہاں بیٹھا تھا؟ فرشتے جب نام دکھلاتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں، میرے فرشتوں وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ مغرب کی نماز پڑھی ہے، کھانے کا وقت تھا، تو گھر میں، میرے گھر میں بیٹھے تھے، کیوں بیٹھے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تیری جنت کی طلب میں، انہیں تیری جنت حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ اپنا کام چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے، دن کے تھکے ماندے اپنا آرام چھوڑ کے وہاں بیٹھے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت کو دیکھا ہے؟ اے اللہ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیں تو کیا کریں؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ اگر تیری بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لے تو جنت حاصل کرنے کے شوق میں تیری زیادہ عبادت کرے، زیادہ فکر کرے، جنت کی طرف میں اپنا آرام سکون چھوڑ دے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ ہاں کسی چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ ہاں اے اللہ تیری نار سے، تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں اشہدو، تم تمام کے تمام گواہ بن جاؤ، جو بھی میرا بندہ وہاں بیٹھا تھا، اس طرح میں، اس کوشش میں، اللہ فرماتے ہیں شرک نہیں کرتا تھا، تم گواہ بن جاؤ، میں نے تمام کو معاف کر دیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے لمحے کے لیے یہاں بیٹھنا یہ ہمارا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بڑی قدر کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو فرمان جو آپ احباب کی گوشت گزار کیے ہیں، کائنات کے امام فرماتے ہیں، ترزقون بضعفائکم، جو اللہ تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ ہی سے عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میرے گھر میں فاقہ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ اگر ہم اپنی پریشانیاں دیکھیں تو ذرا ہم اپنے پیغمبر کی پریشانیاں دیکھیں۔ نبی علیہ السلام کو پریشانیاں بھی آئیں، نبی علیہ السلام کے گھر کے حالات کیا تھے، اس کے باوجود کائنات کے امام غریبوں سے محبت کرتے تھے، جو غریب صحابہ تھے غریب صحابہ کے ساتھ میل جول رکھا کرتے تھے۔ یہ ہمارا اصلاحی درس ہے، اصلاحی حوالے سے باتیں ہوں گی۔ ہم اپنے حالات دیکھیں، آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ اگر ہمارے حالات آج نارمل ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کبھی نہیں ہوتا، اگر ہمارے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے،
تو ذرا میں اپنے پیغمبر کی حالت اور اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کی حالت دیکھوں، ان کے حالات کیا تھے۔ پھر بھی انہوں نے کائنات کے امام کا ساتھ نہ چھوڑا، اللہ رب العزت کے گھر میں آنا نہ چھوڑا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو بندہ مسجد نبوی میں ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اللہ اسے 50,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس داخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام کائنات کے امام مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی کے دوسرے کونے میں وہ غریب صحابہ بیٹھے تھے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کا لباس نہیں تھا، کھانے کے لیے نہیں تھا، پینے کے لیے گھر میں حاجات ضروریات کی چیزیں مہیا نہیں تھیں، اللہ کے گھر میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے۔ آج ہم صحابہ کی اس حالت کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب دکھ آتا تھا، تکلیف پریشانی آتی تھی، فاقہ کشی آتی تھی، تو اللہ رب العزت کے گھر میں آنا نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اگر میرے اوپر پریشانی آئے، مصیبت آئے، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میں اللہ رب العزت کے گھر میں آنا چھوڑ دیتا ہوں۔ جبکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جس حالت میں بھی ہوتے اللہ رب العزت کے گھر میں لازمی آیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے غریب صحابہ کے بعد جا کے بیٹھے، آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیسے حالات ہیں؟ تمام صحابہ نے اپنے اپنے حالات بیان کیے، تو غریب صحابہ کی حالت دیکھ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے، آپ نے اپنے غریب صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفہ، اللہ تو غریب صحابہ کو امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، انسان کے حالات نارمل ہے، انسان غریب ہے، اس بات میں انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ کائنات کے امام اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں غریبی والی حالت میں زندہ رہوں، وَأَمِتْنِي مسکینا، اے اللہ جب میری موت کا وقت ہے غریبی والی حالت ہو، وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اے اللہ کل قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے مجھے غریب لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ نبی علیہ السلام غریبوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج کا اسرائیل درس سارا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے زیادہ امیر بننے کے خواب نہیں دیکھنے۔ ہر بندے کی زندگی گزر رہی ہے، گزر جانی ہے، چاہے وہ بھوکا سو جائے یا پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے، گزر سب کی جانی ہے۔ لیکن اگر ہماری زندگی جو اللہ نے ہمیں دی عطا کی ہوئی ہے، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو ہی جانی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی اسی نہج اور اسی طریقے کے مطابق گزاری کہ جس طرح نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ گزار کے گئے تھے، تو یقیناً دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی اللہ کی طرف سے، اور آخرت میں بھی کامیابیاں تو ہیں ہی ہیں۔ ہمارا مقدر نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز نبی علیہ السلام اپنی دائیں طرف بھی ایسے اشارہ فرما رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے بھی ایسے اشارہ کر رہے تھے نماز کے اندر۔ صحابہ پیچھے کھڑے تھے، جب نماز مکمل ہوئی، نماز کے بعد صحابہ نے دریافت کیا آپ دوران نماز کبھی دائیں طرف اشارہ کرتے ہاتھ سے، کبھی بائیں طرف، سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ میرے سامنے دنیا لائی گئی، دنیا کی رونقیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی چاشنیاں، دنیا کی رنگینیاں میرے سامنے لائی گئی، میں نے اپنے ہاتھ سے دنیا کو ہٹا دیا، لیکن میرے بعد میں آنے والے اس دنیا سے بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا سے بچ جائیے، دنیا سے بچ جائیے۔ جو انسان حرام میں ملوث ہو جاتا ہے
وہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن انسان تھوڑے پہ گزارا کرے، حالات پہ گزارا کرے، اس میں زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، غریب، زیادہ امیر بننے کے خواب نہ دیکھا کرے، کہیں ہوتے نہیں رات رات میں امیر بن جاؤں، میرے پاس اتنا پیسہ روپیہ ہو، سب کچھ مجھے مل جائے، لیکن جو بندہ غریب ہوتا ہے، غریب رہ کے جو اللہ کی عبادت شوق کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ امیری کی حالت میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی تھے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی کہ بھوک کی حالت میں میں مسجد نبوی کے کچے سین میں لیٹ گیا، چلا نہیں جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیا آج ہم پہ کوئی ایسا وقت آیا ہے ہمیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے، 2 وقت کا کھانا نہ ملے، 2 دن کھانا نہ ملے، اور ہم بھوک کی شدت سے نیچے لیٹ جائیں، چل بھی نہ سکے؟ کیا میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کیا کوئی ایسا دن آیا ہے؟ نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ صحابی رسول تھے، ان کی زندگی میں ایک دن نہیں کتنے دن آیا کرتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ماہ گزر جاتا تھا ہمارے گھر میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، کائنات کے امام کا گھر تھا، گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، یعنی کھانا نہیں بنا کرتا تھا۔ صحابی کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس سے گزرے اور میں نے آرام سے کہا، عائشہ سے کہا، اے عمر مجھے ایک آیت کا مطلب تو بتا دیجئے، کون سی آیت؟ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، مجھے قرآن کی اس آیت کا مطلب بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کا مطلب بتایا، روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے، دیکھا حضرت ابو ہریرہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، کہا ابو ہریرہ کیا بات، کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ کہا جی آیت کا مطلب پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے قرآن کی آیت کا مطلب بتایا، چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، کائنات کے امام جو ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ قرآن کے مطلب کو، قرآن کے مفہوم کو اور قرآن کی تفسیر کو جاننے والے پیغمبر تھے، کائنات کے امام نے دیکھا ابو ہریرہ مسجد نبوی کے کچے سیر میں لیٹے ہوئے ہیں، پوچھا ابو ہریرہ کیا بات؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عائشہ سے کہا آقا علیہ السلام قرآن کی اس آیت کا میں نے مطلب آپ سے پوچھ رہے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس اللہ کی محبت پر، یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ کائنات کے امام ابو ہریرہ کی حالت کو پہچان کے کہ آج ابو ہریرہ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس قرآن کی آیت کا مطلب پوچھ رہے ہیں اور زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا قم یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، کائنات کے امام نے کہا میرے یہ تمام گھر ہیں، تمام گھروں سے پتہ کر کے آؤ کیا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تمام گھروں سے، کائنات کے امام کے 9 یا 11 گھر تھے، تمام گھروں سے جواب آیا آقا علیہ السلام گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھیں، میرے گھر میں ایک دن فاقہ آئی، میں سارا گھر اپنے سر پہ اٹھا لوں گا، ہائے بھائی کی دہائی دوں گا، ہر کسی کو بتاؤں گا آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ لیکن جب ایسی حالت آئے تو اپنے پیغمبر کی وہ حالت دیکھ لیا کریں۔ کائنات کے امام کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، جواب ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ملا کر پتہ چلا کہ ایک انصاری صحابی نے ایک دودھ کا پیالہ بطور ہدیہ، بطور تحفہ دیا ہے، فرمایا وہ لے آئیے۔ وہ دودھ کا پیالہ مسجد نبوی میں آیا۔ اب کائنات کے امام غریبوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، میں اگر اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ہوں تو کیا میں اپنے پیغمبر کی ہر بات، ہر ادا کو مانتا ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی پیغمبر کی زندگی کے مطابق بنائی ہوئی ہے یا اپنی منمانی سے زندگی بسر کر رہا ہوں؟ میں 20 سال کا نمازی، میں 30، 40، 50 سال کا نمازی، کیا میں نے ایک دن بھی یہ عہد کیا ہے
کہ میں اپنے پیغمبر کی زندگی پہ مکمل عمل کروں گا. اگر میں نے عہد نہیں کیا ہوا تو میں عہد کرنا چاہیے کہ میں اپنے پیغمبر کی ہر ادا پہ پر مٹوں گا. جواب ہے دودھ کے پہلا فرما لے آئیے. کائنات کے امام ابو ہریرہ کل 70 اللہ اکبر 70 اصحاب صفہ صحابہ ہیں، تمام کو بلا کر لاؤ. حضرت ابو ہریرہ گئے، تمام 70 غریب صحابہ کو لے آئے. کائنات کے امام نے میرے غریب صحابہ کی جماعت قطار میں بیٹھ جاؤ. کائنات کے امام نے تمام غریب صحابہ کو قطار میں بٹھایا. کہا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو اور ایک طرف سے شروع کرو، تمام صحابہ کو دودھ پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل میں سوچتا ایک دودھ کا پیالہ اور 70 بندے، مجھے بھی شدید بھوک لگی ہے، بھلا ایک دودھ کے پیالے کی 70 آدمیوں سے کیا نسبت. لیکن حکم کس کا تھا؟ کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور صحابی ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے پیغمبر کی ہر بات کو لازمی مانتا ہے، چاہے دل کو اچھی لگے یا نہ لگے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ پکڑا اور ایک صحابی کے پاس گیا، اسے دودھ کا پیالہ پکڑا. اس صحابی نے دودھ کا پیالہ پکڑ کے منہ کے ساتھ لگایا. جب دودھ پینے لگا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تھوڑا اوپر ہو کر دیکھتا کہیں دودھ ختم تو نہیں ہو رہا. کہتے ہیں ایک صحابی نے دودھ پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا. کہتے ہیں کیا 10 کیا 20 کیا 50 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، لیکن دودھ کا پیالہ اسی کو اسی طرح، دودھ کا پیالہ اسی طرح، دودھ کا پیالہ بھرا ہوا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور کچھ بھی ہو رہا تھا. کیا بات، اتنی برکت. ہاتھ کس کے لگے تھے؟ کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ پکڑ کے میں نبی علیہ السلام کے سامنے لے کر آیا. کائنات کے امام نے کہا ابو ہریرہ اب تمہاری باری ہے، اب تم دودھ پیو. کہتے ہیں میں نے کہا آقا علیہ السلام آپ امام ہیں، میں مقتدی ہوں، آپ قائد ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ رہنما ہیں، آپ پیر ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، لہذا پہلے آپ دودھ پیئے. کائنات کے امام نے کہا ابو ہریرہ میرے لیڈر ہونے کا، میرے قائد ہونے کا، میرے امام اور میرے پیر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے میرے مرید دودھ پیئیں گے، بعد میں پیر دودھ پیے گا. یہ بھی سیرت ہے کائنات کے امام کی. اگر آپ یہاں کو ملازم ہے، اس ملازم کو کھانا کھلانا، اس ملازم کی خدمت کرنا، اس ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کہتے ہیں میں نے دودھ کے پیالہ پکڑا، منہ کے ساتھ لگایا، دودھ پیا. جب دودھ کے پیالہ منہ سے نیچے ہٹایا کائنات کے امام کا ابو ہریرہ اور دودھ پیو. کہتے ہیں میں نے اور دودھ پیا. پیالہ منہ سے ہٹایا اور میں اور پیو. کہتے ہیں اور پیا. جب 3 بار نبی علیہ السلام نے کہا دودھ پینے کا، میں نے دودھ پیا. پھر کائنات کے امام کا اور دودھ پیو. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کائنات کے امام والذی باسکا بالحق لا اجد له مسلکا. کائنات کے امام جس ذات نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، کہا اللہ کی قسم اب میرے پیٹ میں اتنی گنجائش باقی نہیں ہے کہ میں مزید دودھ پی سکوں. پھر کائنات کے امام نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ پکڑا. 70 وہ صحابہ اور 71 حضرت ابو ہریرہ، 71 غریب صحابہ کا بچا ہوا جھوٹا دودھ کس نے پیا؟ کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر دودھ ختم ہوا. غریب صحابہ کے ساتھ کائنات کے امام کس انداز سے محبت کیا کرتے تھے، کیسے مسلم کی روایت ہے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس مضر قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور ان کی حالت کیا تھی؟ حفاتن عراتن، ننگے بدن ننگے پاؤں، چمڑوں کے ساتھ، چمڑے کے ساتھ اپنا سطر ڈھانپا ہوا اور اپنی جو تلواریں تھیں اپنی گلوں میں ایسے لٹکائی ہوئی، اور ان کے جسم کے ان کے اثار سے غربت کے نشان واضح تھے. جب نبی علیہ السلام نے ان کی غریبی کی حالت دیکھی، نبی علیہ السلام بڑے مغموم ہوئے. آپ بار بار چکر کاٹ رہے تھے.
آرام اور چین نبی علیہ السلام کو نہیں آ رہا تھا ان کی غریبی کی حالت دیکھ کے۔ اسی اثناء میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، کائنات کے امام نے حضرت بلال کو کہا بلال اذان کہو۔ جب اذان ہوئی پھر تکبیر ہوئی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد کائنات کے امام نے خطبہ کیا۔ خطبہ دینے کے بعد فرمایا میرے صحابہ، یہ مضر قبیلے کے کچھ لوگ آئے ہیں، غریب ہیں، لہذا ان کے ساتھ تعاون کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے تمام صحابہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے، اور ایک صحابی ایسے تھے ایک بہت بڑا تھیلا بنا کے لائے جس میں کھانے پینے کی اشیاء تھی، اور قریب ہی تھا کہ وہ تھیلا ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا، بلکہ چھوٹ ہی گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے وہ بھی ڈھیر میں رکھا۔ تمام صحابہ گئے، کوئی جو لے کر آئے، کوئی کھجوریں لے کر آئے، کوئی اور راشن لے کر آئے۔ جب کافی بڑا ڈھیر لگ گیا تو نبی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا چہرہ بڑا خوش ہوا، آپ مسکرانے لگے۔ یعنی غریب صحابہ کی حالت دیکھ کے نبی علیہ السلام بڑے مغموم اور پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ذرا آج ہم اپنے ملک کی حالت دیکھیں، ہمارے ملک میں جو حالات ہیں بڑے نارمل ہیں۔ یہ گجرانوالے کی بات ہے، گجرانوالہ شہر کے ایک چوک میں ایک بندہ بزرگ، اس نے ایک دکان سے آٹے کا تھیلا 20 کلو والا اٹھایا، جیسے بھاگ رہا تھا پکڑا گیا، دکاندار نے پکڑ لیا۔ جب مارنے لگے، سزا دینے لگے، وہ بزرگ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے مجھے سزا نہ دو، مجھے نہ مارو۔ کہا تم بزرگ ہو کے چہرے میں داڑھی بھی سفید اور یہ چوریاں کر رہے ہو؟ بزرگ رو کر کہنے لگے اللہ کی قسم میں کوئی چور نہیں ہوں، میں بے شمار چور نہیں ہوں، بلکہ آج 3 دن ہو گئے، 3 دن میں اسی چوک میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اس چوک میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جو بھی کسی مصری مزدور کو لینے کے لیے آتے ہیں، جو تگڑا مزدور ہوتا ہے، مزدور جوان، اسے ساتھ لے جاتے، مجھے ساتھ دے بھی نہیں جاتا۔ جب خالی آتا اپنے گھر میں جاتا ہوں، میرے گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہیں، ان کی ماں دنیا سے جا چکی ہے، روزانہ کہتی ہیں، میں کہتا ہوں بیٹا آج لازمی آپ کے لیے آٹا لے کر آؤں گا، گھر میں کھانا بنائیں گے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ آج صبح جب میں گھر سے نکلنے لگا، میں اپنی بیٹیوں سے وعدہ کر کے آیا کہ بیٹیوں آج لازمی تمہارے لیے میں آٹا لے کر آؤں گا، مزدوری ملے گی، گھر میں کھانا لازمی بنے گا۔ جب شام ہونے لگی مجھے مزدوری نہ ملی، میں بڑا پریشان تھا کہ آج جب میں خالی ہاتھ اپنے گھر میں جاؤں گا، اپنی جوان بیٹیوں کی نظروں کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ کہتے ہیں اچانک ذہن میں ترکیب آئی، آٹا اٹھاتا ہوں، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ آج میں نے آٹا اٹھایا ہی تھا کہ میں پکڑا گیا، میں پیشہ ور چور نہیں ہوں۔ ہمارے یہ ملک کے حالات ہیں، ملک کے حالات، اور کائنات کے امام کا فرمان بھی سامنے رکھیے، فرمایا لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو، وہ بندہ مومن نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، ایماندار کہلوانے کا حق نہیں رکھتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا جو پڑوسی ہے ساری رات بھوک سے گزار دے، فرمایا ایسا بندہ مومن نہیں ہے۔ خدا را غریبوں سے محبت کیجئے، اگر خود غریب ہیں تو غریبی پہ خوش ہو جائیے۔ کائنات کے امام نصیب مسلم میں فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دکھلایا جو امیر لوگ تھے انہیں جنت کے دروازے کے پاس روک دیا گیا، محبوسونا روک دیا گیا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، گنہگار لیکن شرک نہیں کرتے۔ میرا اللہ پہ گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا مربی، ہمارا مشکل کشا، جس طرح ہم دنیا میں ایسے اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی اکٹھا کرے گا۔ فما ظنک برب العالمین، تمہارا گمان تمہارے رب کے بارے میں کیا ہے؟ گمان یہ ہونا چاہیے ہوں گنہگار، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بڑی ہے کہ اللہ مجھے لازمی جنت میں داخل کرے گا، لیکن اپنی نمازوں پہ مان نہ کیا کریں۔ اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جو نیکیوں کے سے آپ کا جو اعمال نامہ نیکیوں سے مزین ہو رہا ہے، اترانا نہیں کہ آج میں نے وقت دیا مسجد کے لیے، میں نے نماز ادا کر لی ہے، میں ساری نمازیں
جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں، اللہ کی توفیق کے ساتھ میں تہجد بھی ادا کر لیتا ہوں، لہذا میرے اعمال بڑے، اپنے اعمال میں کبھی نہیں اترانا، گھمنڈ نہیں کرنا، باقی اللہ رب العزت کی رحمت کی امید کیا کرے۔ اے اللہ تیرے گھر میں تیری توفیق کے ساتھ آ گیا ہوں، نماز میں نے ادا کی ہے، اپنا قیمتی وقت میں تیرے گھر میں گزار رہا ہوں، اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ آیا ہوں، اگر تو نہ چاہتا میں کبھی تیرے گھر میں نہ آ پاتا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا مسند امام احمد حدیث کی کتاب کا، ایک آدمی اس نے 500 سال، منہ سے کہنا آسان ہے، 500 سال لگاتار اللہ کی عبادت کی۔ جب دنیا سے گیا اللہ رب العزت نے آپ نے جمع کیا، اللہ رب العزت کا میرے فرشتوں اس میرے بندے نے 500 سال لگاتار میری عبادت کی ہے، اس میرے بندے کو میری رحمت کے ساتھ میری جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میرے اعمال، میری نمازیں، میری تہجد، میرے نوافل، میرے سجدے، میرے رکوع، میرے قیام، میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پھر کہیں گے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ میری جنت میں لے جاؤ۔ بندہ کہے گا اللہ میرے اعمال، اللہ تیسری بار کہیں گے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ کہے گا میرے اعمال، اللہ رب العزت ترازو قائم کرے، ترازو قائم ہوگا، ترازو کے ایک پلڑے میں اس بندے کی 500 سال کی عبادت، 500 سال کے قیام، 500 سال کے رکوع، 500 سال کے سجدے، 500 سال کی عبادت ریاضت رکھی جائے گی، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اللہ رب العزت اس بندے کی ایک آنکھ کا ڈیلا رکھ دیں گے۔ جب وزن کیا جائے گا اللہ رب العزت جو آنکھ عطا کی تھی وہ آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور 500 سال کی عبادت والا پلڑا ہلکا، اوپر، کمزور، کم وزن۔ اللہ کہیں گے تو جہنمی ہے۔ آج میری عمر کتنی ہے؟ 30 سال، 40، 50، 70، 100، بس 500 سال لگاتار۔ اور یہ جو ہماری عمر ہے نا 20، 25، 30، 50 سال، اس میں ذرا ہم دیکھیں اس میں میں نے کتنے سال لگاتار نماز ادا کی ہے۔ اصلاح کرے اپنی، میں کب سے نمازی ہوں؟ کیا 2 سال سے، 5 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے نمازی ہوں؟ اور وہ بھی پتنی اللہ نے پتنی کتنی قبول کی ہے کتنی نہیں کی۔ 500 سال لگاتار عبادت۔ اللہ کہیں جہنمی لے جاؤ جہنم میں، معافی مانگے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، چیخے گا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری رحمت کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں میرے بندے ذرا بتلا، تو نے 500 سال جو عبادت کی ہے، اپنی عبادت میں گھمنڈ کر رہا ہے، اترا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تجھے 500 سال تک صحت کس نے عطا کی؟ تجھے آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت قوت کس نے عطا کی؟ تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی جو طاقت تھی کس نے عطا کی؟ تجھے چلنے کی قوت کس نے عطا کی؟ اگر میں صحت نہ دیتا، طاقت نہ دیتا، کیا میری عبادت کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ جانا ہے جنت میں انشاءاللہ تو اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، کسی غریب کا دل دکھا کے نہیں، کسی غریب کے میلے کپڑے، اس کے پھٹے پرانے کپڑے دے کے کبھی یہ نہ کر یہ تو ہے ہی غریب، باقی یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ماں باپ کی شکل میں جو نعمت عطا کی ہوئی ہے، اگر اللہ یہ نعمت چھین لے پھر بھی ہم کائنات کے امام کی زندگی یتیمی مسکینی والی اپنے سامنے رکھیں۔ جب میں 10ویں کلاس اسکول پڑھتا تھا خوشا پیم سے اسکول میں، ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، جس وقت تفریح ہوتی سارے لڑکے جو شہر سے آتے تھے اپنے گھر میں چلے جاتے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کی تفریح ہوتی تھی، گھر میں جاتے کھانا وغیرہ کھا کے پھر آ جاتے۔ ایک لڑکا اس کے گھر بھی شہر میں تھا، لیکن جیسے تفریح ہوتی وہ اپنے گھر میں نہیں جاتا تھا، کمرے میں بیٹھ جاتا اور اپنا سر ایسے بینچ پہ رکھ کے رونے لگ جاتا تھا۔
باقی لڑکے اگر کمرے میں داخل ہوتے فوراً ٹھیک ہو جاتا، سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا، ان سے مذاق کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے پہچان، اس آدمی کو پریشانی ہے کہ اپنی اس پریشانی کو چھپانے کے لیے مسکراتا ہے۔ کبھی کسی غریب کو اسے مسکراتا دے کہ یہ نہ سوچے اس کو غم ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب میں اس کے پاس گیا، اسے دلاسا دیا، اسے تسلی دی، اس سے پوچھا کیا بات، تو ایسے کیوں رو رہے تھے اور سب سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ پہلے نہیں بتا رہا تھا۔ جب میں نے تسلی دی، اسے اعتماد میں لیا، اس نے مجھے بتایا کہ جیسے میں اسکول آتا ہوں سارے لڑکے بتاتے ہیں آج میری امی نے مجھے میری وردی، میرا یونیفارم پریس کر کے دیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری امی نے آج مجھے ناشتے میں یہ چیز کھلائی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں چیز مجھے دی گئی ہے، کوئی کہتا ہے میری امی نے مجھے اتنے پیسے دیے ہیں آج، اور میری ماں نہیں ہے، میری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ جب لڑکے اپنی ماں کے بارے میں بتاتے ہیں میرے دل کو چوٹ لگتی ہے، مجھے اپنی ماں کی ممتا، ماں کی محبت یاد آتی ہے۔ میں اپنے آنسو چھپانے کے لیے ان سے مذاق کرتا ہوں تاکہ مجھے میری ماں یاد نہ آئے۔ ماں باپ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت، میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہیں، اصلاحی درس ہے تاکہ ابھی سے بچوں کے ذہن میں، جوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ چائنا میں ایک صدی پہلے جب زلزلہ آیا تھا، شاید پرانے بزرگوں کو یاد ہو، چائنا میں ایک صدی پہلے جب زلزلہ آیا ساری عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ جب ملبے کو ہٹایا گیا، اس ملبے کے نیچے سے ایک عورت اور اس کے نیچے سے اس کی چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا ایک بچہ بھی نکالا گیا۔ جیسے ہسپتال میں لے گئے تو دونوں ٹھیک ہو گئے۔ جب ماں مکمل ٹھیک ہوئی، ماں سے پوچھا گیا تم ملبے کے نیچے آ کے دب گئی تھی اور ٹھیک ٹھاک تھی، کیا ہوا؟ اور ساتھ ڈاکٹر یہ پوچھنے لگا تمہارے صرف ہاتھوں کی 10 انگلیاں زخمی ہیں، باقی سارا جسم ٹھیک ہے، کیسے ہوا یہ؟ وہ ماں کہنے لگی کہ جس وقت زلزلہ آ رہا تھا اس وقت میرا یہ معصوم سا بچہ میری گود میں میرا دودھ پی رہا تھا۔ جیسے زلزلہ آیا میں نے فوراً اپنے بچے کو چھاتی کے ساتھ چمٹایا اور ایسے نیچے لیٹ گئی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا جیسے ملبہ گرا میرے اوپر آنے سے پہلے کوئی پلر ایسے ساتھ آ گیا، میں نیچے، ملبہ اوپر، اللہ نے بچا لیا۔ اب ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی، میرا بچہ رونے لگا، اپنی چھاتی دودھ پلاتی رہی۔ دوپہر کا وقت ہوا، چھاتی میں سے دودھ خشک ہو گیا، میرا بچہ برابر روتا جا رہا تھا اور مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ کہتی ہیں میں نے اپنی زبان اپنے بچے کے منہ میں دے دی، میرا بچہ میری زبان چوسنے لگا، زبان چوستا رہا۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد میری زبان خشک ہو کے کانٹا بن گئی۔ اب میں بڑی پریشان، اب میں کیا کروں، کہیں میرا یہ معصوم سا بچہ فوت ہی نہ ہو جائے۔ وہ ماں کہتی ہے میرے ذہن میں ترکیب آئی، اپنی ایک انگلی اپنے منہ میں ڈالی، چبائی، زور سے دان میں کاٹی کی، انگلی سے خون نکلا، وہ انگلی میں نے اپنے معصوم بچے کے منہ میں دے دی، میرا معصوم بچہ میرا خون چوستا رہا۔ دوسری انگلی زخمی کی، اپنے بچے کے منہ میں دے دی۔ اسی طرح کرتے کرتے 10 انگلیاں زخمی کر کے میں اپنے معصوم سے بچے کو اپنا خون چسواتی رہی تاکہ میں مر جاؤں، میرا بچہ بچ جائے، کہ حتیٰ کہ میں بے ہوش ہو گئی اور آپ نے آ کے مجھے یہاں اسپتال میں سے صحیح سالم نکالا ہے۔ تو یہ ماں کی محبت، ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ آج ہم جوان ہیں، بچے ہیں، ہمارے سروں میں ماں باپ کا سایہ ہے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، ماں باپ کی ہر بات مانیے۔ یہ اصلاحی پہلو ہے، اصلاحی درس ہے۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر دیں گے، پہلی بات کہ ماں دل سے بد دعا دیتی نہیں ہے، اگر ماں دل سے بد دعا دے دے اللہ کی قسم اس بندے کی دنیا آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لیا کریں۔ جب جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنی بیک بات کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، خدا اس طرح نہ کیجیے۔ وہ ایک بندہ جب شادی ہوئی، بیگم کہنے لگی یہ تیری ماں ہمارے گھر میں رہتی ہے، لہذا عجیب سی بات لگتی ہے، ایسے کسی اور جگہ داخل کروا کر آئے۔ اولڈ ہاؤس
جو دوسرے ممالک ہیں غیر ممالک، وہاں پہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، یعنی بزرگوں کے لیے جو بزرگ ہو جاتے ہیں انہیں ایک جگہ پہ الگ سب کے سے ہٹا کے وہاں پہ جمع کرا دیتے ہیں، پھر لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، اولاد خدمت نہیں کرتی۔ جب اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا، کچھ دنوں کے بعد ماں کی کال آئی، کہا بیٹا میری آخری سانسیں چل رہی، مجھے جلدی آ کے مل جاؤ۔ فوراً گیا، ماں سے ملا، کہنے لگا ماں تیری کوئی آخری خواہش ہو مجھے بتا دے۔ ماں کہنے لگی بیٹا اس اولڈ ہاؤس میں پنکھے نہیں لگے ہوئے، بڑی شدید گرمی ہوتی ہے، اس اولڈ ہاؤس میں پنکھے لگوا دینا۔ کہنے لگا ماں تم اتنا سا گرمی نہیں رہی، پہلے بتا دیتی، میں پہلے لگوا دیتا۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تو جیسے کیسے وقت گزار لیا، لیکن جب تیری اولاد تجھے یہاں چھوڑنے کے لیے آئے گی، مجھے پتا ہے تجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوگی، اس لیے ابھی سے یہاں پہ پنکھے لازمی لگوا دینا۔ یہ ماں باپ کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اگر ایک باپ کے 10 بیٹے ہوں، تمام بیٹوں کی خدمت کرے گا، پرورش کرے گا، تربیت کرے گا، لیکن 10 بیٹے مل کے بھی ایک باپ کا سہارا نہیں بن سکتے۔ خدا را اپنی زندگیاں بہترین گزاریے، دین کے علم حاصل کیجیے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ الحمدللہ میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ میرے والد صاحب نے مجھے دین کی تعلیم دلوائی۔ 8 سال کا، 7 سال کا، 6 سال کا کورس ہوتا ہے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جب میرے 4 سال مکمل ہوئے تو میں گھر آیا، میں نے کہا جی ابا جی میں نے نہیں پڑھنا مدرسے میں۔ کہنے لگے کیوں نہیں پڑھنا؟ میں نے کہا بس میں نے نہیں پڑھنا۔ کہتے وجہ بتاؤ، میں نے تمہیں لازمی پڑھانا ہے۔ میں نے بتا دیا، کہا جی آپ 1 مہینے کا جو مجھے خرچہ دیتے ہیں وہ کم پڑ جاتا ہے، باقی لڑکے مدرسے کے کھانے کے علاوہ باہر سے چیزیں کھاتے ہیں اور میں ان کو منہ دیکھتا ہوں، مجھے اور خرچہ چاہیے۔ تو والد صاحب کہنے لگے بیٹا تمہیں کتنا خرچہ چاہیے؟ میں نے کہا اتنا اور چاہیے۔ کہتے میں دوں گا، میں تمہیں خرچہ دوں گا، لیکن تجھے پڑھا کے میں نے اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے۔ اور میری اماں جی ابھی حیات ہے، زندہ ہیں، اللہ نے صحت عطا فرمائے، بتاتی ہیں کہ اس وقت تمہارے ابا جان کی جو تنخواہ تھی، مسجد کے امام تھے، صرف 2700 روپے تنخواہ تھی۔ آج دیکھ لیں مساجد والے بھی اپنے علماء کرام کی قدر نہیں کرتے، جو باقی ایک فکر کی بات ہے۔ اللہ کی قسم یہ ابھی علماء نہیں رہیں گے، ہماری مساجد میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں رہے گا۔ علماء کی قدر کیجئے، ان کی بھی حاجات ہیں، ان کے بھی بیوی بچے، ان کے گھر بار ہیں، ان کی خدمت کیجئے، ان کی اصلاح کیجئے، انہیں اپنے گھر کا فرض سمجھیے۔ جیسے اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، علماء کرام کو اپنے گھر کا فرض سمجھے، ان کے ساتھ تعاون کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ یہ علماء ہی ہیں جو تہجد میں، نماز میں آگے پیچھے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے حالات درست کرتے ہیں۔ تو میں مدرسے چلا گیا، جب مکمل ہوا 8 سال کا کورس، میں پڑھ کے آیا تو پہلے جمعہ میں نے خوشاب بلال مسجد میں پڑھایا، میرے والد صاحب ساتھ تھے، میں ممبر میں تھا، والد صاحب ایسے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سارا جمعہ روتے رہے، سارے جمعے میں روتے رہے۔ جمعہ مکمل ہوا، ہم سائیکل پہ گھر واپس آ رہے تھے، میں نے کہا ابا جی آپ سارے جمعے میں روتے رہے؟ تو کہتے ہیں بیٹا مجھے اپنی محنت کا پھل مل گیا، میں یہی چاہتا تھا کہ میں تجھے پڑھا جاؤں، تو بیان کرتا رہے گا اور میری آخرت، میری قبر روشن ہوتی رہے گی۔ آپ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ضلع میں، باقی ضلع سے ہٹ کے بھی بیانات کرنے کے لیے جاتے ہیں، بے لوث اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے والد صاحب کی قبر کو روشن کرنے کے لیے۔ اس لیے اپنی اولاد کو ایسا بنائیے، دین کی تعلیم دلوائیے، وہ نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، آپ کے لیے صدقہ جاری بنے گا۔ تو غریبوں سے محبت، اپنی اولاد سے محبت، اپنی اصلاح، یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھیے کہ جنت میں جانا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ۔ اور غریبوں سے محبت کیجیے، غریبی والی زندگی پہ رہیے، زیادہ امیر بننے کے خواب نہ دیکھیں۔ جو بندہ غریب رہتا ہے اللہ رب العزت کو پسند بھی آتا ہے، اور کائنات کے امام اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہ جب تک میں زندہ رہوں غریبی والی حالت میں زندہ رہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا تھا؟ عائشہ احب المساکین، غریبوں سے محبت کیا کرو، وقربیہم، اور غریبوں کو اپنے قریب کیا کرو۔ اگر تم غریبوں سے محبت کرو گی، انہیں اپنے قریب کرو گی، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تمہیں اپنے قریب کرے گا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو غریبی والی حالت میں رہنے پہ خوش اور غریبوں کے ساتھ محبت کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا فرما لیں. مسافر بندہ ہوں، مسافر بندے کے اللہ دعا قبول بھی فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں آپ سے دور فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعلى عظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.